اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان ملا ان کے صدقے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن ملا ان کے صدقے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمان ملا ان کے صدقے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کیا جو ہم نے نہیں پایا، سب کچھ ملا آپ کے صدقے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کیا جو ہم نے نہیں پایا، سب کچھ ملا آپ کے صدقے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ فخر کرو اس پہ اے ایمان والو۔ درود و سلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ایک ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے جسے مل جائے اس کی دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ، مجلس کی زینت، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے والا عمل۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ درود شریف جو ہے یہ دل کی طہارت، بلاؤں کا تریاق، روح کی مسرت، روحانی پریشانیوں کا علاج۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ غربت و افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حدیث مبارکہ میں درود و سلام کے بے شمار فضائل و برکات کا ذکر ملتا ہے، جن میں سے چند ایک حسب ذیل ہیں۔ آپ انہیں خود بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی سکرین پہ یہ نمبرنگ کے لحاظ سے چل رہے ہیں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ درود و سلام کے کتنے فضائل اور ان کی برکات کتنی ہیں۔ ان کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے، البتہ چند ایک جو ہیں یہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ پہلا جو ہے وہ ہے درود و سلام قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ عقیدت و محبت ایمان کا جز ہے۔ اس کے بغیر ایمان کی تکمیل کسی صورت ہو نہیں سکتی۔ درود و سلام پڑھنا اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو روز قیامت قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت سے فیض یاب کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اس دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے مومنو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھو تاکہ ہمیں بھی قیامت کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو۔ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے،
تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینے دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات مال و زر کی، نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات مال و زر کی، وہی جاتا ہے مدینے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جسے بلائیں، وہی جاتا ہے مدینے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جسے بلائیں۔ کیسے وہاں کے دن ہیں کیسی وہاں کی راتیں، کیسے وہاں کے دن ہیں کیسی وہاں کی راتیں، انہیں پوچھ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدینہ دیکھ آئے، انہیں پوچھ لو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ دیکھ آئے۔ طیبہ کو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، طیبہ کو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے تو جہاں کو بھول جائے۔ روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا، روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا، میری جان نکلے تو جائے، میری جان نکل تو جائے یہ سما نہ بدل جائے، میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے۔ لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو، لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے، کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہی غم خسار میرا وہی ظہوری یار میرا، میری قبر پہ جو آئے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوں تو باقی بچتا کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوں تو باقی بچتا کیا ہے۔ قرآن و حدیث شریف طریقت حج روزہ نماز زکوٰۃ زہد تقوی طہارت رحمت راحت سلوک معرفت جنت نعمت کچھ بھی تو نہیں، یہ ساری بہاریں تو حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں۔ نبض دنیا آپ ہی کے دم قدم سے رواں دواں ہے، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی جان کہا جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہوں اللہ رب العزت کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹھہرے تمام جہانوں کے لیے رحمت، صلی اللہ علیہ وسلم جو بن کر آئے وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوئے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صبح کے وقت منہ میٹھا کیجئے، آپ بھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اب میں آپ کے سامنے درود خضری کی برکات جو ہے یہ آپ کے سامنے بیان کرنے کو جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ انہیں سن کر درود خضری کو اپنا ورد جو ہے یہ بنا لیں گے۔ ایک صاحب اپنا خواب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حشر کا دن قائم ہے، مخلوق خدا ادھر ادھر بھاگ رہی ہے، میں نے ایک جگہ دیکھا کہ دو گیٹ ہیں، ایک جنت کا اور ایک دوزخ کا، سامنے دو فرشتے کھڑے ہیں، لوگوں کا اعمال نامہ دیکھ رہے ہیں، کسی کو جنت میں بھیج رہے ہیں کسی کو دوزخ میں بھیج رہے ہیں۔ ہم سے پہلے کافی مخلوق کا حساب ہو چکا ہے، ہم 3 آدمی ہیں، یہ بندہ اپنا خواب سنا رہا ہے، ہمارے پیچھے بھی کافی مخلوق ہے۔ جب میری باری آنے لگی تو فرشتوں نے کہا جو شخص درود خضری پڑھا کرتا ہے
اسے دوزخ میں نہیں پھینکیں گے۔ یہ سن کر میں پیچھے کو دوڑا اور پیچھے جا کر بآواز بلند درود خضری پڑھنے لگا۔ میرے ان دو دوستوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا مجھے البتہ یہ معلوم نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے ان دوستوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا مجھے اس چیز کی کوئی خبر نہیں۔ البتہ جب میری باری آئی تو فرشتوں نے مجھ سے پوچھا کیا تو درود شریف پڑھتا ہے؟ اتنے میں ایک فرشتے نے کہا میں نے خود سنا ہے کہ یہ پیچھے کھڑا ہو کر درود شریف پڑھ رہا تھا۔ یہ سن کر باقی فرشتوں نے کہا کہ جا تو جنت میں جا، تیرا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب میں جنت کے دروازے پر پہنچا تو میری آنکھ کھل گئی۔ درود خضری پڑھنے والا دوزخ میں نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ آپ سب بھی درود خضری مسلسل پڑھتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو جو لوگ درود خضری پڑھتے ہیں ان کو مبارک ہو انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما دے گا۔ درود پاک کی برکات بہت بہاریں ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے نیک عمل کی توفیق ملتی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دین و دنیا کے کام میں برکت اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک کے راستے پر جو لوگ چلتے ہیں درود شریف پڑھنے سے روزانہ اس میں ناغہ نہ کرے، ساتھ ساتھ تھوڑا بہت وہ درود خضری پڑھنا کو بھی اپنا معمول بنا لیں۔ اگر کوئی 1000 مرتبہ درود خضری پڑھے گا تو مرنے سے پہلے ہی اپنا مقام جنت میں دیکھ لے گا۔ انشاءاللہ آپ درود خضری پڑھنا تو شروع کریں۔ اس کا انعام و اکرام، اس کے فیوز و برکات آپ خود مشاہدہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ انشاءاللہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ کوشش کریں کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر 313 مرتبہ درود خضری جو ہے یہ پڑھا کریں۔ درود خضری 313 مرتبہ پڑھنا کثرت کی تعداد میں آتا ہے۔ جو 313 مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ کثرت سے درود خضری پڑھنے میں آئے گا۔ اللہ تعالی ہمارا درود خضری پڑھنا قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ منہ میٹھا کیجئے ایک بار پھر ویڈیو کے اختتام پہ آپ ہی میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ درود شریف پڑھ کر اپنا منہ میٹھا کیجئے تاکہ آپ کے بھی درجات بلند ہوں، آپ پہ بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، آپ کے بھی گناہ معاف ہوں۔ آپ جو ہے یہ پڑھیں ایک بار پھر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے مومنو جھوم کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا